ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یار باسکٹ بال میچ شروع ہو گیا ہوگا۔ اس بار تو شہیر عالم سینئر کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ ہاں یار چلو جلدی چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ لیٹ ہو جائیں۔ وہ جیسے ہی کلاس لے کر باہر نکلی، اسے کوریڈور میں کچھ پرجوش لڑکیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ آج یونیورسٹی میں اس کا تیسرا دن تھا اور وہ ان 3 دنوں میں کافی بار شہیر عالم کا نام سن چکی تھی۔ آج ہی اس کی میرب نامی ایک لڑکی سے دوستی بھی ہوئی تھی۔ یہ شہیر عالم کون ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم شہیر عالم کو نہیں جانتی؟ میرب نے حیرت سے کہا۔ وہ کون سا میرے چچا کا بیٹا ہے جو مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوگا؟ اس کا نام میں نے بہت سنا ہے مگر میں نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی وہی لاپرواہی تھی۔ یار وہ اس یونیورسٹی کا سب سے فیمس، سب سے ہینڈسم اور سب سے امیر بندہ ہے۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ یار قسم سے وہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہے۔ میرب نے لمحوں میں ہی اس کی تعریف میں زمین آسمان کی کلابیں ملا دیے تھے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے میرب صاحبہ کی ایک چھوٹی سی منگنی ہو گئی ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اب جو تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف تو بنتی ہے نا۔ اب میں تمہاری طرح خروس تو نہیں ہوں جو ہر کسی کو ہی برا سمجھوں گی۔ تم بھی ابھی صرف اور صرف اس کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کی دیوانی ہو گئی۔ جنت نے کچھ کہنا چاہا مگر میرب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس اب زیادہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلد تمہارا بھی اس کے ساتھ انٹریکشن ہو جائے گا، پھر میں تم سے سوال کروں گی۔ میں کسی کی ظاہری صورت کو دیکھ کر اس کی دیوانی نہیں ہوتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی ایک غرور کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ محترمہ یہ تو وقت ہی بتائے گا، چلو فی الحال چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا میچ چل رہا ہے۔ نہیں مجھے لائبریری جانا ہے، کچھ بکس ایشو کروانی ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی جائیں گے۔ میرب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ بیک گراؤنڈ کی طرف لے کر چلی گئی، جہاں پر ہر طرف شہیر شہیر کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کے سپورٹرز بہت زیادہ تھے۔ وہ تھا بھی ایسا کہ ہر کسی کو ہی اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا۔ کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، ہر کسی کی زبان پر اس کا ہی نام ہوتا تھا، اور یہی چیز اسے مغرور اور خودسر بناتی تھی۔ ابھی بھی وہ بہت ہی دلجمی سے کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی جنت کی نظر اس کے مخالف شخص پر پڑی، جو کوئی اور نہیں بلکہ وجدان تھا، اس کے چچا کا بیٹا۔ اس کے ماتھے سے اس وقت خون رس رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو چوٹ کیسے لگی، شاید کھیلنے کے دوران ہی، مگر اس کو تکلیف میں دیکھ کر جنت کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اور پھر جب شہیر نے تیسرا سکور کیا تو وجدان بے بسی سے زمین پر گر گیا۔ شہیر نے اپنے پاؤں کا جوتا اس کے سامنے کیا۔ تو تمہیں یاد ہے کہ ہماری کیا شرط لگی تھی کہ جو بھی جیتے گا وہ سامنے والے کا جوتا چاٹے گا، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ شہیر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے محسوس کر کے وجدان ہڑبڑا گیا۔ وجدان باسکٹ بال کا بہت پرانا کھلاڑی تھا۔ وہ نیشنل لیول پر بھی جا کر کھیل چکا تھا مگر شہیر سے نہ جیت سکا تھا۔ شہیر نے 3 اور 2 کی سکورنگ سے اس کو شکست دی تھی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے جھکتا اور اس کے جوتے کو چاٹتا۔ جب جنت کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تن فن کرتی بھاگتی ہوئی گراؤنڈ میں آ گئی اور شہیر کے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر اسے پیچھے کی طرف ہٹایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں انسانیت مر گئی ہے؟ وہ حلق کے بل جلائی تھی۔ اس کی بہادری دیکھ کر سب یونیورسٹی والوں نے انگلیاں اپنے دانتوں میں داب لیں، کیونکہ وہ لڑکی کسی اور سے نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے اور سب سے مشہور بزنس مین کے بیٹے کے ساتھ پنگا لے رہی تھی۔ حد ہوتی ہے حیوانیت کی بھی۔ شہیر خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تو اب غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ اسے یہاں پر ملے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جنت نے اپنا ہاتھ وجدان کی طرف بڑھایا تو شہیر کے دل کو جیسے کسی نے جلا دیا ہو۔ اس نے آگے کی طرف بڑھنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر اپنی جگہ پر ہی جم گیا۔ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی تھی۔ اگر وہاں پر جنت کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کب کا ان دونوں کا منہ توڑ چکا ہوتا، لیکن اب سامنے اس کی کمزوری کھڑی تھی تو وہ کیسے اس کے ساتھ ظلم کر سکتا تھا۔ اٹھتے ہوئے وجدان نے عجیب سے انداز میں شہیر کی طرف دیکھا تھا۔ 3 سال پہلے شہیر اپنی ماما کے ساتھ ترکی میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا۔ وہاں پر ان دنوں وہ بھی اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ گھومنے آئی تھی۔ شہیر نے اسے بس فورس پل پر دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔
مگر وہ لڑکی چند ہی لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کا چہرہ شہیر کے دماغ میں اٹک گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ وجدان جنت کے ساتھ ہی گراؤنڈ سے لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ دراصل کھیلتے ہوئے اس کے 2-3 بار شہیر کو گرانا چاہا مگر شہیر نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور بدلے میں وہ خود ہی گر گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بھی چوٹ لگی تھی اور اس کے سر میں بھی۔ وہ دونوں گراؤنڈ سے باہر جا چکے تھے۔ شہیر اس وقت تک ان کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہیر کا دوست سکندر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ کیا تم نے سالے؟ ساری دنیا کے سامنے خود کو ذلیل کر دیا۔ کیا ضرورت تھی اس کو وہاں سے اتنی آسانی سے جانے دینے کی؟ اور وہ لڑکی، تو نے اس کی اتنی بدتمیزی کیسے برداشت کر لی؟ سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کا کنچومر بنا دے، جبکہ وہ خاموشی سے اسی جانب ہی دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ لڑکی گئی تھی۔ اچانک ہی ہجوم میں ایک آواز گونجی، شہیر صاحب کو محبت ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ہی سب لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ سب لڑکے سین کو انجوائے کر رہے تھے جبکہ لڑکیاں غصے سے پاگل ہو رہی تھیں۔ اس میں بہت سی سینئرز بھی تھے جنہوں نے شہیر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 2-3 سال ضائع کر دیے تھے، مگر شہیر تھا جو کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کو اپنا ایک سٹینڈرڈ تھا اور کوئی بھی اس کے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا تھا، اور جو لڑکی اسے پسند آئی تھی اس لڑکی نے اسے بڑی محفل میں ہی ذلیل کر دیا تھا۔ کیا قسمت ہے یار! اس نے بیزارگی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل ایک بار پھر سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے واپس صحیح ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، اور وہ یہ وقت اکیلا اپنے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ سکندر نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی تھی مگر تب تک اس کی گاڑی فراٹے بھرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس انسان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ میرے دوست کو ہدایت دے۔ سکندر نے آسمان کی طرف دیکھ کر بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی اور پھر یونیورسٹی کے اندر چلا گیا۔ شہیر اس وقت رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس لڑکی کا نازک سا ہاتھ گھوم رہا تھا جس ہاتھ سے اس نے وجدان کے بازو پکڑا تھا۔ اس میں غصے سے زور سے اسٹیئرنگ پہ اپنا ہاتھ مارا۔ ڈیم اٹ، میں اس وجدان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ یا مجھ سے نہیں بچ سکتا؟ وہ اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگا تھا۔ آخر اس وجدان میں ایسا کیا ہے جو وہ لڑکی اس کے پیچھے اتنی پاگل ہو گئی تھی؟ اور ساتھ میں نے اس کے ساتھ کون سی اتنی بڑی زیادتی کرتی تھی؟ ہم دونوں کی پہلے ہی شرط لگی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں اپنے آپ سے کر رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ حالانکہ یہ ساری باتیں اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے کرنے والی تھیں، مگر اس کے سامنے تو اس کی زبان کو ہی تالا لگ گیا تھا اور الفاظ جیسے ختم ہی ہو گئے تھے۔ وہ تو شکرانے کے پل تھے جس میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، جس رب نے اسے لڑکی کے ساتھ دوبارہ ملا دیا تھا، ورنہ اسے لگا تھا کہ دنیا کے کونے میں ملنے والی لڑکی اسے دوبارہ کبھی بھی نہیں مل پائے گی۔ میں خود ہی وجدان سے بات کروں گا اور اسے کہوں گا کہ وہ میری ہونے والی بیوی سے دور رہے، اور اگر وہ باز نہ آیا تو میں اس بار اس کا منہ توڑ دوں گا۔ اس نے غصے سے سوچا اور گاڑی ایک بار پھر سے اپنے گھر کی طرف بڑھا دی۔ جب وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی دادی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ پوتے کو دیکھ کر انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ شہیر میری جان، میرا پیارا شہیر بچہ، تمہاری دادی کب سے تمہارا انتظار کری ہے۔ اس کی دادی کافی دنوں کے بعد گاؤں سے واپس آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ سوری دادی جان، اصل میں یونیورسٹی گیا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ کی آمد کا۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی اس نے ایک اور نیا جھوٹ بول دیا تھا۔ نوکرانی نے اسے کنکھیوں سے دیکھا کیونکہ نوکرانی نے خود شہیر صاحب کو کال ملا کر ان کی دادی کی آمد کے بارے میں بتایا تھا، مگر وہ تب اتنا غصے میں تھا کہ کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ دادی جان ذرا اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھیں، انہیں میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ہر وقت یہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر وہ مصروف ہوتے ہیں تو تم فارغ ہی ہوتے ہو، تم کیوں نہیں ان کے پاس جا کر بیٹھتے؟ دادی نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا تو وہ کرا کر رہ گیا۔ کہاں دادی جان، یہ لوگ مجھے ذرا سی بھی لفٹ نہیں کراتے۔ دادی جان میں جانتا ہوں کہ صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتی ہیں، اور آپ ہی ہیں جو میرے دل کا حال سمجھتی ہیں۔ اب وہ فوراً سے اپنے مدعے پر آیا تھا۔ یہ اس کا اصول تھا اور اس نے خود سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ جب بھی اسے کوئی لڑکی پسند آئے گی تو وہ ایک لمحے کی بھی دیری نہیں لگائے گا اور اس کے گھر میں رشتہ لے کر چلا جائے گا۔ کہیں یہ لڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ شہیر بابو،
دادی جان نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ ارے دادی جان، دیکھیں کہ آپ مجھے کتنا سمجھتی ہیں، صرف آپ ہی تو ہیں جو مجھے سمجھتی ہیں، ورنہ اس بڑی دنیا میں میرا کہاں کوئی اپنا ہے۔ اس نے اوور ایکٹنگ کی حد کر دی تھی۔ بس بہت ہو گیا، مجھے بتاؤ کہ لڑکی کون ہے، کہاں کی ہے، کیا کرتی ہے، خاندان کیسا ہے، شریف لوگ ہیں یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایلیٹ کلاس کی میڈم صاحبہ تمہیں پسند آ گئی ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ میں ان لڑکیوں کو بہو بنا کر یہاں پر نہیں لاؤں گی، کیونکہ وہ گھر بسانا نہیں جانتی ہیں۔ دادی جان نے فوراً ہی واویلا مچا دیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے اس طرح کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، یہ آپ بھی جانتی ہیں، اور اس بار جو لڑکی مجھے پسند آئی ہے وہ بہت ہی شریف ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ پتہ تو نہیں لگایا، لیکن بہت جلد ہی اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لوں گا۔ صرف مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ اگر وہ میرے پوتے کی پسند ہے تو میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ میں تو کہتی ہوں کہ اپنی ماما کو بھی اس بارے میں بتا دو۔ نہیں، فی الحال انہیں کچھ بھی نہیں بتائیے گا، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ دراصل ایک دن پہلے ہی انہوں نے کامران انکل کی بیٹی کا رشتہ مجھے دکھایا تھا، تو میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہلے اپنی ڈگری پوری کرنی ہے۔ اور آج اگر میں انہیں کہوں گا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی اور انہیں برا بھی لگے گا۔ یہ سن کر دادی جان ہلکا سا ہنس دی۔ ٹھیک ہے میرے بچے، جیسا تمہیں بہتر لگے، لیکن میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں ہمیشہ ہی تمہارا ساتھ دوں گی۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ اچھا ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ کھانے میں کیا ہے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دادی جان نوکرانی کو کہہ کر کھانا لگا دیا تھا، اور اس کے بعد دونوں دادی پوتا نے اکٹھے کھانا کھایا۔ رات کے وقت وہ جلدی ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا، مگر جیسے وہ بستر پر لیٹا نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہا تھا، مگر اس کے دل کو چین نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ اس لڑکی سے بات کر لے، اس کی آواز سن لے۔ اتنے عرصے کے بعد وہ اسے دکھائی دی تھی، اور اب اس کی خواہشات بھی بے لگام ہونے لگی تھیں۔ یا اللہ، مجھے تھوڑا سا صبر مزید عطا فرما دے۔ اس نے بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی اور ایک بار پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس طرح سے اس لڑکی کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ لڑکی اسے برا سمجھے گی، اور ویسے بھی آج اس نے اس لڑکی کی کزن کو بہت بری طرح سے ہرایا تھا، تو یہ فطری بات تھی کہ وہ لڑکی اس وقت بہت غصے میں ہوگی۔ اس لیے وہ خاموشی سے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اس وقت وجدان کے کمرے میں موجود تھی اور اس کے ماتھے پر مرہم رکھ رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا ہیرو بننے کا؟ اس نے جیسے ہی مرہم رکھا تو وہ سسک کر رہ گیا۔ اب زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درد اس درد سے بہت کم ہے جو تمہیں اس کے پاؤں چاٹنے کے بعد ملتا۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ تمہیں ہیرو گیری کرنے کا مشورہ کون دیتا ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے کزن کا منہ نوچ ڈالے۔ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ تم بھی مجھے باقیوں کی طرح ذلیل کر رہی ہو، وہ معصومیت سے بولا۔ کیونکہ تم اسی قابل ہی ہو، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، کتنا میری اٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ تم تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتی ہو، سکندر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ناپسندیدگی اپنی جگہ پر ہے، مگر تو میرے چاچا جان کے بیٹے ہو، وہ چاچا جان جنہوں نے میرے باپ کی وفات کے بعد مجھے سنبھالا اور میرا سہارا بنے۔ اب میں تمہیں سب کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی نا؟ اس نے بھی فوری جواب دیا تو وجدان بری طرح سے بدمزہ ہوا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی اور ہی ماجرا ہے، وجدان نے دوبارہ سے کہا۔ اگر ایسا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اب کہہ بھی دو کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یار ویسے بھی ہم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ محبت کا اظہار کرنے میں کچھ جاتا ہے۔ وجدان آرام سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اس کی پلکیں شرم کی وجہ سے لرزنے لگی تھیں۔ میں اس منگنی کو نہیں مانتی ہوں، اور ویسے بھی ایک ایسا کچھ بھی ہوتا تو چچی جان بہت پہلے ہی مجھے بتا دیتی۔ اس نے بظاہر لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا دل کتنی زور سے دھڑک رہا تھا یہ بات صرف وہی جانتی تھی۔ رکو 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ، 2 منٹ کے لیے کچھ بھی نہ بولنا۔ وجدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ مکمل طور پر چپ ہو گئی۔ 10 سیکنڈ تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی، اور 10 سیکنڈ تک صرف اور صرف اس کی دھڑکن کی آواز تھی جو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ تم ایک نمبر کی بدتمیز انسان ہو۔ جب اسے وجدان کی باتوں کا مفہوم پتہ چلا تو وہ غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھی۔
تو وہ ایک دم سے سسک کر رہ گیا۔ ہائے، مجھے مار ڈالا۔ وہ جلدی سے بھاگی ہوئی پھر سے اس کے پاس گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں وہی فکر تھی۔ مذاق کر رہا تھا میری جان، وہ بائیں آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میری تکلیف پر کتنی تڑپتی ہو، اور یار تم نے تو مجھے بہت امپریس کر دیا ہے۔ تم واقعی بہت برے ہو۔ اب کی بار اس نے اس کے دکھتے ہوئے پاؤں پر زور سے لات ماری تھی۔ اس بار اس کی چیخ یقینی تھی، اور اس بار وہ اس کے لیے رکی بھی نہیں تھی، بلکہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ظالم عورت، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ ایسا ظلم کون کرتا ہے؟ ہائے مار ڈالا، ہائے مجھے مار ڈالا۔ وہ پیچھے آؤ بکا کرنے لگا جبکہ وہ خستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ کچن میں گئی تو سامنے ہی جنید کھڑا تھا۔ سنا ہے کہ آج کل بڑی ہیرو بنتی پھر رہی ہو۔ ارے، یونیورسٹی کے سب سے امیر اور سب سے مشہور انسان کو خاموش کروا دیا ہے۔ جنید بھی اسی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا، مگر وہ ان دونوں کا جونیئر تھا۔ تو بس دیکھ لیا نا تم نے اپنی بہن کا جلوہ، وہ اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے بولی۔ تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ لیکن اس انسان سے بچ کر رہنا، وہ ایک نمبر کا بے غیرت انسان ہے اور کافی خطرناک بھی ہے۔ جو بھی اسے پنگا لیتا ہے وہ اس سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ ارے تم فکر مت کرو، کیونکہ جتنا ذلیل میں نے اسے کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش کرے گا۔ جنت کے لہجے میں ابھی بھی بے فکری ہی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کر اپنی جگہ پر ٹھٹک گیا تھا، یوں جیسے وہ تمہیں جانتا ہو، اور یونیورسٹی کے بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ پہلی نظر میں تم سے پیار میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جنید کی اگلی بات اس کے سر پر کسی بم کی طرح گری تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یار؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو کہ یونیورسٹی والوں سے مجھے سننے کو ملا ہے۔ باقی تو ایزی سین ہے، زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جنید حد سے زیادہ بھوکا انسان تھا اور ابھی بھی وہ کچن میں اپنے لیے کچھ بنانے میں ہی مصروف تھا۔ تم ہمیشہ بری خبر لے کر میرے پاس کیوں آتے ہو؟ جب بھی تم نے مجھے کچھ بتایا ہے تم نے میرا موڈ ہی آف کیا ہے۔ وہ غصے سے اسے گھونٹتے ہوئے بولی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ میں تمہیں اسی نوڈلز والے برتن میں ڈال کر تمہارا سوپ بنا کر پی جاؤں گی۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ اللہ اللہ، میں تو ڈر ہی گیا۔ وہ بھی نوٹنکی کرنے لگا۔ اس گھر میں تو سارے ہی پاگل ہیں۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ میری بچی، تو نے غصے میں کیوں ہے؟ چچا جیسے ہی کچن کے اندر داخل ہوئے تو اسے غصے میں دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے۔ چچا جان دیکھیں نا، یہ ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتا رہتا ہے۔ اپنے گھر میں تو اسے آرام نہیں ملتا، ہر روز ہی منہ اٹھا کر یہاں پر چلا آتا ہے۔ اسے پوچھیں کیا اس کے گھر والے اسے کھانے کو نہیں دیتے ہیں؟ جنید اس کی تایا جان کا بیٹا تھا جو ان کے گھر میں ہی زیادہ تر پایا جاتا تھا۔ بری بات ہے جنت بیٹے، ایسے نہیں کہتے ہیں، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ لیکن چچا جان، جو مہمان آپ کے گھر میں مسلسل ڈیرا جما کر بیٹھ جائیں وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہوتے ہیں۔ اپنا بدلہ پورا کرتی وہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ جنید چچا جان سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں، ہمیشہ مجھے اسی طرح سے ہی ذلیل کرتی ہیں اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ تو میرا ظرف ہے جو میں اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا ہوں اور پھر بھی آپ کے گھر میں ہی رہتا ہوں۔ بس بیٹا، اپنا یہ ظرف ہمیشہ برقرار رکھنا۔ چچا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ سعید صاحب اپنی 3 بچوں اور 1 عدد بھتیجی کے ساتھ جنید ولا میں رہتے تھے۔ بھائی کے انتقال کے بعد انہوں نے بھتیجی کی ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی اور وہ اس کی پرورش بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی کر رہے تھے۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی اس کی منگنی وجدان کے ساتھ کر دی تھی۔ اس منگنی کے بارے میں بعد میں کوئی گفتگو تو نہیں ہوئی تھی، مگر وہ لوگ یہ بات جانتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں وجدان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اسے اپنا سب کچھ سمجھتی تھی اور اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ وجدان بھی اس بات سے واقف تھا اور گھر والے بھی جانتے تھے۔ چچا جان کا ارادہ تھا کہ اب وہ بہت جلد ہی ان دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ جب اس کے کانوں میں یہ بات پڑی تو بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اس کی ساری خوشیاں وجدان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھیں اور وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ماما بابا کے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ صرف وجدان ہی تھا جس نے اسے سنبھالا تھا، جس نے اسے سہارا دیا تھا اور جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی بنا تھا۔ تو وہ کیسے اس کے احسانوں کو بھلا سکتی تھی؟ کیسے وہ اس کی محبت کو نظر انداز کر سکتی تھی؟ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ اس کی بہت اچھی دوست بن کے بلکہ وہ بھی اس کے دل کے بہت قریب ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ کلاس لے کر باہر نکلی
تو سامنے ہی شہیر عالم کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا اور پھر اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کہیں سے بھی بدتمیزی کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اسے بہت ہی ناپسند کرتی تھی، کیونکہ اس نے وجدان کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے وہ جواب دیے بغیر ہی سائڈ سے گزرنے لگی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہیلو محترمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کم سے کم سلام کا ہی جواب دے دیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ مسلمان ہی ہیں۔ اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا تو وہ غصے کا گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ میں اجنبیوں کو اسلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجب سی کاٹ تھی جسے محسوس کرتے ہوئے وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مگر اجنبیوں کو پوری دنیا کے سامنے دھکا دینا ضرور پسند کرتی ہیں۔ یہ سن کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکی۔ آپ نے اپنی حرکت دیکھی تھی، یا وہ میرے کزن کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر رہے تھے؟ تو یہ سب کچھ آپ کے کزن کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اسے کس نے کہا تھا کہ وہ ہیرو بنے؟ میں نے تو اسے اپنے ساتھ شرط لگانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ خود میرے پاس آیا تھا اور اس نے یہی بات کی تھی کہ جو بھی جیتے گا وہ سامنے والے کے جوتے چاٹے گا۔ میں تو بس اپنی شرط کو ہی پورا کر رہا تھا، مگر آپ کی وجہ سے خاموش ہو گیا، کیونکہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ورنہ اگر آپ کے جواب پر وہاں کوئی اور ہوتا تو میں… بولے خاموش کیوں ہیں؟ مجھے بھی دھمکی دے دیں۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بہت ہی دو ٹوک انداز میں سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے یا آپ کے ان آوارہ دوستوں سے ڈرتی وڑتی نہیں ہوں۔ ان دوستوں کو سمجھا دیں کہ مجھے آنکھیں مت دکھایا کریں، ورنہ ان سب کی آنکھیں نوچ کر چیلوں کو کھلا دوں گی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ صبح سے ہی اس کے دوست اسے گھورے جا رہے ہیں۔ وہ جہاں پر بھی جاتی تھی اس کے دوست اس پر نظر رکھتے تھے، یوں جیسے وہ پل پل کی رپورٹ اپنے استاد کو دے رہے ہوں۔ سوری، میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ اور آپ کے ان دوستوں کی بات کرنی ہے، مجھے بتائیں جس نے بھی آپ کو پریشان کیا ہے، میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ وہ یکدم ہی پرجوش ہو گیا تھا۔ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں، میں آپ جیسے لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اگر ایسی باتیں محترمہ، پھر تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم جیسے لوگوں کا جس پر دل آتا ہے اس کو حاصل کر کے ہی رہتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ باتوں باتوں میں وہ اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ وہ دانت پیس کے رہ گئی اور غصے سے وہاں سے تن فن کرتی ہوئی چلی گئی۔ وجدان یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ جب وہ چھٹی کے ٹائم اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے پہلا سوال ہی یہی کیا تھا کہ تم شہیر عالم کے ساتھ کیوں باتیں کر رہی تھی؟ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے؟ کتنی لڑکیوں کی زندگی کو اس نے برباد کیا ہے؟ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، وہ انسان لڑکیوں کو بہانے سے اپنے ساتھ فلیٹ لے کر جاتا ہے اور پھر ان کا استعمال کرتا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد وہ ان کو پھینک دیتا ہے اور دوبارہ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے کافی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ایک دو لڑکیوں نے تو اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے جھوٹ اس کو کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ وہ اس وقت جو بھی منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی کزن کو اس کی طرف سے بدزن کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے ہر جھوٹی اور سچی بات ملا کر اسے بتا دی تھی۔ یہ بات بھی کس حد تک سچ تھی کہ شہیر عالم کے ماضی میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہی تھی، مگر وہ دوستی بھی ایک حد تک تھی۔ وہ لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے تھے، مگر کچھ اسٹوڈنٹ جو کہ شہیر عالم کے دشمن تھے انہوں نے اس دوستی کو بھی غلط رنگ دیا تھا۔ مگر وہاں پر فرق ہی کسے پڑتا تھا؟ وہ لڑکیاں بھی ایلیٹ کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، انہیں بھی عزت اور ذلت کی کوئی فکر نہیں تھی، اور شہیر عالم تو صدا کا لاپرواہ انسان تھا۔ یار، مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ سن رکھا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا ہے اور وہ صرف مجھ سے ہی آ کر بات کر رہا ہے، اور تم یہ سن کر ہم خوش ہو گئی کہ اس نے صرف اور صرف تمہیں لفٹ کروائی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ نہیں وجدان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جتنا ہو سکے اس انسان سے دور رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور مت بھولو کہ تم یہاں پر صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے آئی ہو۔ اگر وہ انسان دوبارہ تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کرے تو اس کی بات سنے بغیر ہی پہلو سے ہو کر گزر جانا، وہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ جب اس کی ایگو ہرٹ ہوگی تو وہ دوبارہ تمہاری طرف بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ وہ اس وقت اسے کسی بوڑھے بزرگ کی طرح سمجھا رہا تھا، اور وہ بھی اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، تم دیکھو کہ میں اس انسان کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وجدان صاحب نے یہ ساری باتیں صرف اور صرف اسے خبردار کرنے کے لیے کہی تھیں۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے دن اس کی یہ کزن پوری یونیورسٹی میں جا کر اشتہار لگا دے گی کہ شہیر عالم اس قدر گھٹیا انسان ہے۔ باس میری بات سنیں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ شہیر اس وقت یونیورسٹی کے بیک ایریا میں کھڑا کرکٹ کھیل رہا تھا جب اس کا ایک دوست بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ فاروق اسے ہمیشہ ہی بوس کہہ کر پکارتا تھا۔ فاروق میاں نام ہے تو بدنام تو ہوں گے ہی، اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس بار یہ بدنامی کوئی چھوٹی بدنامی نہیں ہے، بلکہ آپ کے کردار پر وار ہوا ہے، اور وار کرنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے دل کے قریب وہ چھوٹی سی لڑکی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بیٹ زمین پر پھینک دی اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں باس، وہ پوری یونیورسٹی میں یہ بات کرتی پھر رہی ہے کہ آپ یہ لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں، اور آپ لڑکیوں کو اپنے ساتھ فلیٹ میں بھی لے کر جاتے ہیں، ان کا استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ وٹ دی شٹ از دس؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ اگر میں اس لڑکی کی عزت کرتا ہوں، اگر میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اگر میں اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دے گی اور جو بھی منہ میں آئے گا بولے گی۔ یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی اب بے فکری سے پوری یونیورسٹی میں یہ باتیں مشہور کر رہی ہیں، جیسے وہ جانتی ہو کہ آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تم لوگ یہیں پر رکو، میں اس سے بات کر کے آتا ہوں، اور کوئی بھی میرے پیچھے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ان لوگوں کو سمجھاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اب اس کا رخ چھوٹی سی لڑکی کے کلاس روم کی طرف تھا۔ اس کی کلاس ختم ہونے میں صرف 15 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ جیسے وہ باہر نکلی تو وہ معمول کی طرح سامنے ہی کھڑا تھا، مگر آج اس کے چہرے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ مسئلہ سولو آؤٹ کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے ہی بہت ہی آرام اور پیار سے اس سے مخاطب تھا، مگر وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ شہیر عالم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہیر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس بھی کلاس روم سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شہیر کا شرم کے مارے برا حال تھا۔ آج تک کسی نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ وہ اسے اونچی آواز میں بات کر سکے، مگر اس کی پسندیدہ عورت نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا تھا، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ جہاں پر اس کی عزت تھی ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا، اور اب سب اسٹوڈنٹس اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ نہ صرف اس کی پسندیدہ عورت نے اس کی عزت کو تار تار کیا تھا، بلکہ اس کو بھی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا انسان نکلو گے، وہ انگلی اٹھا کر نفرت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ پہلے میں ایک بہت ہی اچھا اور شریف انسان تھا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ساری زندگی شرافت سے گزاروں گا، مگر تم نے میرے اندر کے حیوان کو دوبارہ سے جگا دیا ہے۔ تم کہتی ہو نا کہ میں ایک گھٹیا انسان ہوں، میں پہلے نہیں تھا، مگر اب میں تمہیں بند کر دکھاؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہاری سوچ سے بھی گرا ہوا انسان ہوں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر اچھل ہی پڑی تھی۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وجدان تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ جا کر ان کے معاملات میں دخل اندازی کر دیتا، کیونکہ شاہیر عالم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ سب لوگ ہی اس سے ڈرتے تھے اور خوفزدہ ہوتے تھے۔ وجدان کو بھی معلوم تھا کہ اگر ابھی وہ میدان میں جا کر کودے تو اسے مار کھانی پڑے گی۔ وہ اپنی کزن کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آرام کر رہی تھی جب وہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ پوری یونیورسٹی میں جا کر یہ ساری باتیں نشر کر دو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر بے وقوف نکلو گی۔ وہ آتے ساتھ ہی اس پر شور مچانے لگا تھا، تو وہ کانوں میں انگلیاں دیتے ہوئے بولی کہ بس کر جاؤ، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے، اور تم جو بھی ہے بس اب تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گے، تم ایک ہفتے تک گھر میں ہی رہو گے، کیونکہ اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اسے ڈرتی نہیں ہوں جو اس کے ڈر سے گھر پر ہی ٹک جاؤں۔ میں گدروں کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھوں گی، بلکہ شیروں کی طرح اس کا مقابلہ کروں گی۔ میں سلطان شاہ کی بیٹی ہوں، وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ لڑکیوں کو ہمیشہ ہی اپنی حد پہچاننی چاہیے اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ تم اس وقت اپنی حد کراس کر رہی ہو۔ تم بول رہی ہو کہ تم ایک لڑکی ذات ہو، اور لڑکی جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو وہ لڑکے سے ہمیشہ پیچھے ہی رہتی ہے۔ وہ اسے باتوں باتوں میں بہت کچھ سمجھا چکا تھا اور وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں، اور ویسے بھی وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ بابا جان جلدی سے اب اس سے میرا نکاح کروا دے تاکہ ساری دولت میرے نام ہو جائے۔ قسم سے میں پیار کا اظہار کر کر کے تھک چکا ہوں، اور مجھ سے یہ نوٹنکی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ وجدان صاحب کی تھی، جو اس وقت سعید صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔
بیٹا میں بھی اب تھک گیا ہوں، میں نے اسی وجہ سے ہی اس کی 21 سال ہونے کا انتظار کرا تھا۔ جیسے وہ 21 سال کی ہوگی ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گا اور پھر اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی جب اسے اپنے چچا جان کے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز سنائی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے اس نے اپنے چچا سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ جا کر ان کے پاس بیٹھا جائے۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس چچا نے اس کے ساتھ اتنی محبت جتائی ہے اور جس چچا نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وجدان کی محبت بھی جھوٹی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس اس وجہ سے رکھا ہوا تھا تاکہ 21 سال کا ہوتے ہی ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں۔ دراصل اس کے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، جبکہ اس کے چچا جانے ایک معمولی سی سرکاری نوکری کرتے تھے۔ بھائی کے انتقال کے بعد وہ اپنی بھتیجی کو لے کر اپنے ہی گھر چلے آئے تھے۔ دوسری طرف اس کے بابا نے یہ وصیت کی تھی کہ جب وہ 21 سال کی ہوگی تب ساری جائیداد اس کے انعام کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے تک اسے ایک پوری کوٹی بھی نہیں دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کو جائیداد دینا چاہتی ہے اور کس کو نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چچا نے اس کی بہت اچھی پرورش کی تھی، اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ صرف اس وجہ سے جب وہ 21 سال کی ہو جائے تب وہ آرام سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں۔ اور تب اس پر ایک اور راز آشکار ہوا تھا کہ وجدان اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا جو کہ امریکہ کی تھی، اور وہ بہت جلد امریکہ جا کر اس سے نکاح کرنے کی خواہش بھی رکھتا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ آنسو تھے ایک کے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا جبکہ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے اب اپنے جنم دن سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد محبت کے سارے نقاب اتر جائیں گے اور پھر لوگوں کے اصلی چہرے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ ان کے اصلی چہرے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ یہ خواب ہو، مگر یہ ایک حقیقت تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وجدان مسکراتا ہوا اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یار جلدی کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے غصے سے وجدان کی طرف دیکھا۔ اسے اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جس سے وہ پہلے محبت کرتی تھی۔ اس قدر بھی کوئی دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ میں آج لیٹ آؤں گی، تم چلے جاؤ یار۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ شہیر پہلے ہی تمہارا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج تم چھٹی ہی کر لو، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، میں تو بس دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر سے چلائی تو وہ لال چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر زمانے بھر کی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں بار بار شہیر عالم کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ جیسا بھی تھا کم سے کم اس کے اپنے خاندان والوں کی طرح تو نہیں تھا، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے کزن نے شہیر عالم کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ جھوٹ ہے۔ کل رات ہی اس کی دوست نے اسے کال کر کے راز بھی بتا دیا تھا۔ اب وہ اسے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پورا دن ہی وہ اسے تلاش کرتی رہی تھی۔ سب یونیورسٹی والے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور کوئی اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ یار اس کی بہادری چیک کرو، یہ آج بھی یونیورسٹی آ گئی ہے، لگتا ہے کہ یہ عالم سے واقف نہیں ہے۔ جب وہ واپسی پر گھر کی طرف جانے کے لیے یونیورسٹی سے نکلی تو ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آئی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور کسی نے اسے پکڑ کر گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ شہیر عالم کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ تم اچھی طرح سے وجہ جانتی ہو، تم نے کہا تھا نا کہ میں ایک گھٹیا انسان ہوں۔ آج میں تمہیں اپنا گھٹیا پن دکھاؤں گا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے والی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہوں، خدا کے لیے میری عزت کو نقصان نہ پہنچانا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ نہیں، میں تمہاری عزت کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ ایسا کھیل کھیلوں گا کہ تم ساری زندگی کی تڑپتی رہو گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ دوستوں کو وہاں پر بلایا اور زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ پہلے میں تمہیں اپنی عزت بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا،
مگر اب مجھے پتہ چل گیا ہے تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ بہت ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا، تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا، مگر تم نے مجھے کیا صلہ دیا؟ مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اب تم ساری زندگی میرے نام پر ہی بیٹھی رہو گی، نہ تو اب تم اپنی اس کزن کے ساتھ شادی کر سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ چیختے ہوئے بولی، مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک دھوکے باز انسان ہے۔ میرا چچا بھی ایک دھوکے باز شخص ہے، جنہوں نے صرف اور صرف مجھے استعمال کرنے کے لیے اتنا عرصہ مجھے اپنے پاس رکھا۔ وہ ذہنی انداز میں چلا رہی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ خیر، مجھے اب تمہارا یہ ڈرامہ نہیں سننا ہے۔ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تو یہ بھی سن کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ چلو اب میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا لے کر گیا۔ آج اس کی برتھ ڈے پارٹی بھی تھی۔ اگر پارٹی کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، رات کے 12 بجے اس کی چچی نے اسے لاؤنج میں بلا لیا اور پھر کچھ کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئے آواز میں پوچھا۔ یہ ہماری محنت کا صلہ ہے جو تم ہمیں دینے والی ہو، اس کے چچا عجیب انداز میں بولے تھے، اور پھر جلدی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا یہ کچھ کاغذات ہیں جس پر تمہارے سائن ہمیں لازمی چاہیے۔ جلدی سے اپنے دستخط کرو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ ساری جائیداد اپنے نام کروا رہے ہیں اور میری ہرگز بھی دستخط نہیں کروں گی، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت ہی اس کی چچی نے اس کا منہ دبوچ لیا اور کہنے لگی، ذلیل عورت، اگر تم نے دستخط نہ کیے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اس سے پہلے کہ وہ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتے۔ خبردار، جو تم لوگوں میں سے کسی نے بھی میری بیوی کو ہاتھ لگایا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ شہیر عالم کی تھی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر تو چلا گیا تھا، مگر جنت کی باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پر برس رہی تھیں، اور تب اس نے اس بات پر غور کیا تھا کہ وہ اپنے چچا کی اور اپنی کزن کی برائی کر رہی تھی۔ کوئی تو ایسی بات ہوئی تھی۔ یہی پتہ لگانے کے لیے وہ دوبارہ سے اس کی حویلی کی طرف گیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے خاندانی معاملات کے بیچ میں آنے والے؟ میری بیوی ہے یہ، اور میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ کوئی بھی فیصلہ میری اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، اور جس جائیداد پر آپ قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ جائیداد تو آٹومیٹکلی میرے نام ہو گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے چچا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں کا منہ نوچ ڈالے۔ وجدان جنت کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر شاہیر نے بیچ میں اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ خبردار، جو تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، ملنا تم لوگوں کی آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ تم لوگوں کے پاس صرف اور صرف چند دنوں کا ٹائم ہے۔ یہ گھر خالی کر دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے کر آ گیا تھا۔ اس نے اپنی دادی کو بھی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ جیسے اس کا غصہ اترا تھا تو اسے اس چیز کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کیوں نہ کر لے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ وہ اب بر وقت وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ اس معصوم لڑکی کا کیا حشر کرتے۔ چند دن گزرے تو اس نے خود ہی شاہیر عالم سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی اور اسے وعدہ کیا کہ اب وہ ساری زندگی اس کی وفادار بن کر رہے گی اور اس کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ وجدان تو پہلی امریکہ چلا گیا تھا۔ جہاں تک اس کے چچا کا سوال تھا تو وہ بھی اپنے گاؤں والی حویلی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے چند سالوں میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا کہ ان میاں بیوی کا بڑھاپا آرام سے گزر سکتا تھا۔ دوسری طرف شہیر اور جنت بھی پرسکون زندگی گزار۔ اب سے وہ حقیقی محبت اسے مل رہی تھی جس کی وہ طلبگار تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔